دھرنے میں شرکت کی اور جو خیالات کا اظہار کیا انہوں نے ہماری حمایت میں. جو سوال آپ نے کیا ہے میں تھوڑا آپ کو 10-15 سال کی تاریخ میں لے جاؤں گا کہ جی آپ نے کہا کہ سردار ہیں، نواب ہیں. جنرل مشرف کی آپ کو وہ بات یاد نہیں کہ 73 سردار میرے پاس ہیں، صرف 3 سردار ہیں. وہ 73 کے 73 اب بھی اس حکومت کے ساتھ ہیں. وہ 3 میں سے 2 تو فارغ کر دیے انہوں نے، ان کا علاقہ بھی فتح کر دیا. اب ایک میں ہی بچا ہوا ہوں. اب کب وہ جھنڈا گاڑیں گے، کب ہمیں فتح کریں گے، وہ دیکھیں آنے والے دنوں کی بات ہے. دیکھیں 75 سالوں سے بلوچستان کا مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا، سوال یہ ہے. وہ بلوچستان جس کو ایک صوبہ کہا جاتا ہے، لیکن بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کے مینیفیسٹو میں بلوچستان کا شاید ہی کوئی ذکر ہو. بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کی لسٹ میں شاید ہی بلوچستان شامل ہو. بلوچستان کے وسائل شامل ہوں گے. ریکو ڈیک کا شاید بلوچستان کے باسیوں کو پتہ نہ ہو، یہاں پہ بیوروکریٹس کو، یہاں کے بڑے بڑے پولیٹیشین کو معلوم ہوگا. سوئی کی گیس، سندک کا کاپر، اس کے بارے میں سب کو علم ہے. ان 75 سالوں میں جو کچھ ہوا یہی کچھ لے گئے نا بلوچستان سے. بلوچستان کی اہمیت تب نظر آتی ہے جب سی پیک کے فنڈز آتے ہیں. چائنا کو خوش رکھنے کے لیے بلوچستانی کی بلی چڑھائی جاتی ہے. 65 ارب ڈالر لانے کے لیے ہمارا سودا کیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ بلوچستان کے لوگوں کو وہ بھول چکے، نہیں، بلوچستان کے لوگوں کو وہ بھول چکے ہیں، لیکن بلوچستان کو وہ نہیں بھولے. بلوچستان کے نہ وسائل کو بھولے، بلوچستان کی نہ معدنیات کو. وہ 1958 سے لے کر جب سوئی گیس دریافت ہوئی، وہی سوئی گیس جس کو اگر ملک کے کسی حصے سے بھی نکلتی ہے تو چولہا آن کرنے والا کہے گا جی ہمارے پاس سوئی نہیں آ رہی، سوئی گیس نہیں آ رہی. یہ نہیں کہیں گے کہ ماری گیس نہیں آ رہی یا دادو کی گیس نہیں آ رہی، وہ کہیں گے جی سوئی گیس نہیں ہے. وہ اتنی مشہور ہوگی، لیکن ہم آج دن تک اس سے محروم ہیں. ہمارے وجہ سے، سی پیک کے نام کی وجہ سے ملک میں موٹر وے بن گئے. میں اس وقت بھی کہتا تھا، میاں صاحب کی حکومت تھی، ہم نے بولا ہمیں موٹر وے نہیں چاہیے، ہمیں جسٹ گیو اس اے وے، ہمیں ایک راستہ دیں. پاور جنریٹنگ پلانٹ بنائے گئے ہیں جہاں پر بلوچستان میں بجلی کی جو ضرورت ہے وہ 1500 یا 1600 میگا واٹ کی ضرورت تھی، لیکن اس کو آج دن تک مشکل سے 400 میگا واٹ مل رہی ہے. اس میں ایگریکلچر بھی آپ کی شامل ہے. اس میں ہمارے پاس کوئی انڈسٹری نہیں ہے. ہماری جو بلوچستان میں اگر انڈسٹری ہے تو وہ زراعت ہے. اور اس فارمرز کو جو ہے نا 6 گھنٹے بجلی ملتی ہے. اب اس سے وہ زراعت کرے، ٹیوب ویل چلائے یا اپنا گھر چلائے. وجہ یہ ہے کہ بلوچستان کو اس ملک کا صوبہ نہیں تسلیم کیا گیا ہے. بلوچستان کو روز اول سے کالونی سمجھا گیا ہے. اور وہ مائنڈ سیٹ ہمارے حکمرانوں کے ساتھ ساتھ ہمارے ریاست کے ان اداروں کے ذہن میں بھی ہے کہ جی یہ ایک کالونی ہے، اس کو ایک کالونی کے طور پر آپ ٹریٹ کریں. اور وہی ہمیں ٹریٹ کیا جا رہا. شہباز شریف حکومت کے ساتھ آپ کا سب سے بڑا مطالبہ یہی تھا کہ جبری طور پر جو گمشدہ لوگ ہیں ان کی رہائی ہونی چاہیے. وہاں سے کیوں وہ رسپانس آپ کو نہیں مل سکا؟ کہاں پر وعدہ خلافی ہوئی آپ کے ساتھ؟ لیکن صرف 16 سال کی شہباز شریف کی حکومت کے دور میں جو اس مسئلے کو نظر انداز نہیں کیا گیا، پی ٹی آئی کے دور میں بھی نظر انداز کیا گیا. اور جو ہم سمجھ سکیں کہ بلوچستان کے لیے یا بلوچستان کے مسنگ پرسنز کے لیے کوئی بھی اپنے اقتدار کو جو ہے داؤ پہ لگانا نہیں چاہتا یا اپنی اقتدار کی قربانی نہیں دینا چاہتا. ہم نے یہ گستاخی کی ہے
اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے، جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی بھگتیں گے. تو شاید ہی یہاں پر وہ پولیٹیکل پارٹیاں، جو بڑی پولیٹیکل پارٹیاں جو حکمران ہیں، وہ اپنے اقتدار کی خاطر بلوچستان کی خاطر اپنے اقتدار کو بھی گنوانا نہیں چاہتے. یہاں پر تو ہمارے ایسے بھی حکمران گزرے ہیں جو اپنے بچوں کی خاطر بھی اپنے اقتدار کو گنوانا نہیں چاہتے. وہ بچوں کی قربانی بھی دیں گے. یہ یہاں پر غائب جو ہوئے ہیں، کیا ان کے بچے نہیں؟ کیا ان کے اس ملک کے شہری نہیں؟ کیا اس ملک کے شہری کی حیثیت سے جب کلبھوشن کو جو ہے وہ فیسلٹیز دی جاتی ہیں، اس کی ماں کو اجازت دی جاتی وہ آ کے ملے، یہاں کے شہریوں کے ان بچوں کی ان ماں کو اتنا بھی حق حاصل نہیں؟ آپ وہ تو چھوڑیں بھائی، ہم حکمرانوں کا گلہ کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں، ابھی جو آپ لوگ چلا رہے ہیں وہ صرف یہاں پہ چل رہا ہے یا وہاں پہ بھی چل رہا ہے؟ یہاں پہ لائیو ہے، یہاں پہ چل رہا ہے. اس کا میں ذمہ دار ہوں. ان پہ مجھے اب ہے کہ جو نیوز چینل ہیں وہاں پہ ٹوٹل بلینک ہے. آپ لوگ بھی جس طرح آپ لوگ بے بس ہوتے ہیں، ہمارے حکمران بھی ان کے سامنے جو ہے بے بس ہیں. اچھا سر، اسی کو آگے بڑھاتے ہیں کہ آپ نے وہ بالکل جو ہے وہ ہماری مرض کی تجویز کو بڑی سوال یہ ہے کہ کوئی لوگ ہیں، کوئی جماعتیں ہیں، کیونکہ ایسی جمہوریت کو بھی ڈرامہ نہیں ہوتی جس میں بنیادی حقوق سے لوگ محروم ہیں اور ان کو کوئی خال آسان سے کوئی کسی طرح کا ہو، دنیا خاموش ہو، اور جو لاتے اقتدار جن کا آپ نے ذکر کیا، ان کے لانے والوں کے لیے آپ لوگ بھی قضا پڑ جاتے ہیں، بعض اوقات کہ آپ ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. اس طریقے سے یہ وہی نظام ہے جہاں جو حکومت میں ہوتا ہے وہ یہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ کہیں اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ کا گٹھ جوڑ نہ ہو جائے. جو حکمران آنا چاہتی ہے وہ آپ نے صحیح بالکل بیماری کی تشخیص کی. پھر یہ اس طرح کی جمہوریت کو تک اس طرح کا لوکی ڈرامہ کب تک اس کو؟ دیکھیں، یہاں پر ریاست اور ریاست کو چلانے کے لیے دو چیزیں اہم ہوتی ہیں. ایک اس کا آئین اور اس آئین کے زمرے میں آنے والے تمام ادارے. اور ظاہر اس آئین تک اور ان اداروں کو چلانے کے لیے آپ کو ایک جمہوری نظام چاہیے. ایک آئین یہاں پر ناپید ہے اور ایک جمہوریت ہے. آئین یہ سڑک ہے، یہ آئینی سڑک ہے، جس کو شارع دستور کہا جاتا ہے، اور میرے خیال میں ایک شارع جمہوریت بھی ہے یہاں پر، ہے نا. بس اسی کو ہم دیکھ کر اپنا دل خوش کرتے ہیں، اور یہی شعر کہتے ہیں، دل کو خوش رکھنے کے لیے غالب خیال اچھا ہے. اس میں ہم ان قوتوں کو قصوروار نہیں کہہ سکتے. ہمارے پولیٹیکل پارٹیاں، سیاسی قیادت سب سے بڑی ذمہ دار ہے، جنہوں نے ہر وقت کمپرومائز کیا ہے، نیگوشیشنز کیے، اور اس کے تحت صرف اقتدار حاصل کیا ہے، اختیار حاصل نہیں کیا. تو اقتدار حاصل کرنا کوئی مسئلہ نہیں. جب آپ اختیارات حاصل کریں گے جو آپ سے چھینے گئے، ابھی تک تو ہمارے حکمرانوں کو یا ہمارے سیاستدانوں کو یہ پتہ نہیں کہ ان کے پاس کوئی اختیارات تھے، وہ چھینے گئے اور کس نے چھینے. جب ان کو یہ پتہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے، لیکن جب وہ اقتدار میں آتے ہیں، اقتدار کی بخمل کی جو صوفے ہیں نرم ملائم، اس میں ہم اقتدار کو سامنے رکھتے اختیارات کو بھول جاتے ہیں.